إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبيحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في موازين آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بھی رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں،
خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے کچھ الفاظ کی تشریح کرنے کی آج کے خطبے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی جائیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن مجید کی آیت سورت نمبر 102 ہے، جس کی 2 آیتوں کی خاص طور پر میں تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی چاہت نے، تمہیں تکاثر نے، تمہیں مال کی زیادتی نے، تمہیں زیادہ مال کی چاہت نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے، کثرت سے مال و دولت کی چاہت نے تمہیں تباہ کر دیا، اور اسی چاہت میں زندگی گزارتے رہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، عام طور پر دیکھا جائے تو یہ بیماری عام ہے امت مسلمہ کے اندر۔ اکثر آدمی غلط کام، کسی کو پر ظلم کرنا، کسی کا حق مان لینا، یہ تمام کی تمام برائیاں انسان کے اندر تبھی وجود میں آتی ہیں جب اسے کثرت سے مال کی چاہت ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آدمی دنیا کی چیزوں میں ہرس کرتا ہے، حالانکہ مومن کا معاملہ الگ ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے رسول پر، تو اس کے اندر جو ہرس ہونی چاہیے دین کی لائن سے ہرس ہونا چاہیے۔ ہرس مومن کا شیوا ہے، لیکن دنیاوی لائن سے کافروں کا شیوا ہے۔ دین کی لائن سے ہرس ہونا چاہیے کہ کسی کا ایک بچہ عالم ہے، ہم اپنے 2 بیٹے کو دین کا علم سکھائیں گے، کسی کا ایک بچہ حافظ ہے، ہم اپنے 2 بیٹوں کو قرآن کا حفظ کرائیں گے۔ کوئی آدمی فرض نماز کی پابندی کرتا ہے، ہم تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ چاہت اور یہ ہرس ایک مسلمان کے اندر، ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اگر یہی ہرس اگر دنیا کے اندر آ گئی، انسان کی دنیاوی زندگی کے اندر آ گئی، تو اسے تباہی و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آدمی پھر ہرس کرتا ہے کہ کوئی آدمی فلاں ٹائپ کی اس کے پاس گاڑی ہے، اس سے بہتر، اس سے زیادہ مہنگی والی گاڑی ہمارے پاس ہو، کسی کا ایسا مکان بنا ہے اس سے اچھا مکان ہمارا ہو، کسی کے پاس اتنا مال ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس مال ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ کافروں کی ہرس میں سے ہیں۔ اللہ نے مقدر پر رکھا ہے دنیا چاہے کتنا ہاتھ پیر آدمی پھینک لے، ہاتھ پیر پھینکنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کے اندر تدبیر کرو، کاروبار کرو، اس کے پیچھے دوڑو، اس کے پیچھے محنت کرو، لیکن ہرس نہ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں حاصل ہو ہی جانا چاہیے کسی نہ کسی حال۔ یہ ہرس انسان کو الہاکم التکاثر، یہی کثرت کی ہرس انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جا کر۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی ہرس میں، اس سے اچھی گاڑی خریدنے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انسان کاروبار کرتا ہے، حلال و حرام کی فکر کیے بغیر کسی طریقے سے مال اس کے پاس آ جائے، اور یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کے چکر میں آدمی نہ جانے کتنے غلط سلط کام دنیا کے اندر کر اٹھاتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اور منزل تک پہنچ نہیں پاتا ہے حتیٰ کہ وہ حتیٰ زرتم المقابر، وہ قبروں میں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی بہت ساری خواہشیں، بہت ساری تمنائیں ان کے ساتھ میں، ان کے سینوں میں، قبروں میں دفن ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پوری زندگی اسی پر لگا دیتے ہیں، اسی پر رات و دن اس کی کوشش اور محنت پہ لگا دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پڑوس والے سے اچھا مکان میرا بن جائے، کسی طریقے سے فلاں دوست سے اچھی گاڑی میرے پاس ہو جائے۔ اسی تکاثر کی چاہت میں وہ پوری زندگی
کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو لیے قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب قبر میں پہنچ جاتا ہے، قبروں میں ہر ایک کو پہنچنا ہے، لیکن قبر کے عذاب سے جو بچ جائے وہ کامیاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ بن جائے گا انسان کے لیے، یا پھر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ اتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ مزید گفتگو میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، کہ کوئی شخص نہیں بچا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ قبر ہر ایک کو دبوچتی ضرور، یہاں تک کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کو، اور ایسے شخص کو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی کمی کیا تھی کہ صرف وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ جگہ لڑی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ لڑی، اپنے جانوں کی بازی لگا دی، اور وہ جب ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا ان کے ایمان لانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نزدیک اس بندے کی کتنی قیمت، جس وقت ان کے ببانگ تہل اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا حضرت سعد بن معاذ نے، تو اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے تو 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 200 پر یہ روایت ہوئی۔ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر نے ان کو دبوچا حضرت سعد بن معاذ، اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا۔ چھوڑ کے دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہلکا عذاب تھا، ایک غلطی کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹوں سے کم بچنے کی وجہ سے قبر کے اندر ان کو دبوچا گیا اللہ کے حکم سے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جب اتنے نیک لوگ جس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے شامل ہو جائیں، اس شخص کو بھی قبر دبوچتی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کبھی تنہائی میں سوچیں، اور کبھی کبھی وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس شخص کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے حشر کے دن جگہ دے گا، جس دن سورج 1 میل کی بلندی پر ہوگا، کہ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کبھی تنہائی میں، کبھی اپنے ایمان کا اندازہ لینا ہو، بندہ تنہائی میں بالکل کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میں کتنا نافرمان ہوں، اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا حشر کے دن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، اب جنازے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ اکثر جنازے کے لیے اور مٹی دفن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت لے کر نکلتے تھے اپنے گھر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچ گئے اور وہاں پر بیٹھے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بیان کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1374 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ مطلب کہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پر بیٹھے اس قدر زار و قطار ہوئے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے ان کے نیچے کی مٹی تر ہو گئی۔
جب چشمے نبوت سے اس قدر آنسو نکل سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کا عالم کیا ہونے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کی مٹی بھیگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دفن کرنے لگے صحابی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اخوانی لمثل ھذا فعدت۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اپنے صحابہ کو اور اپنے تمام قیامت تک آنے والے امتیوں کو بھائی کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہہ دیا، یا اخوانی لمثل ھذا فعلت، اے میرے بھائیوں اس دن کی تیاری کرو، اس دن کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ کہ اسے اس دن تمہارا بھائی اس قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ قبرستان میں جا کر بھی عام طور پر اواہی گواہی کی باتیں ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، خیال نہیں آتا آدمی کو کہ یہ دن ہر ایک پر آنے والا اور ہر ایک پر آنے والا ہے اور ہر ایک کو اس سے دو چار ہونا۔ یہی وجہ ہے اسے ہلاکت فرمایا اللہ رب العالمین، الہاکم التکاثر، تمہیں مال و دولت کی کثرت کی چاہت نے، مال و دولت کی زیادہ چاہت نے تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں بھی پہنچ گئے۔ اپنی خواہشوں کو لے کر نہ خواہشیں پوری ہوئی نہ تم نے غلط کام کرنے چھوڑے۔ آدمی اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے اپنا کام انجام دیتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو مقدر پر رکھ دیا۔ اگر رات دن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ رات و دن اپنی کوشش اور محنت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، مقدر پر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ بس ہاتھ پیر چلاتے رہو اور اپنے رب سے راضی رہو جتنے میں رکھنا چاہے۔ تکاثر تمہیں ہلاک کر دینے والا ہے، مال و دولت کی چاہت میں تمہیں تباہ اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ حتیٰ زرتم المقابر، جب تم قبروں میں پہنچ گئے اسی کو خواہش کو لے، کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز سے تمہیں روکا گیا تھا اور کیا چیز کا تمہیں حکم دیا گیا تھا۔ اب تیسری حدیث پر آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے والے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگانے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اسے دفنا دیا جاتا ہے، اور دفنانے والے جب واپس ہونے لگتے ہیں تو دفن ہونے والا ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا۔ اللہ جب کسی کو سنا دے، ہمیشہ نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دفن کر کر واپس ہوتے ہیں گھر والے، رشتہ دار، قریب کے خاندان والے، پریوار والے، جب واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ بندہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا، اور حتیٰ کہ اس کے پاس دو فرشتے اترتے ہیں اور اسے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ عام طور پر آدمی کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، بچپن سے جو چیز سن رکھا ہوتا ہے، قبر کے اندر 3 سوال کیے جائیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ قبر کے اندر 4 سوال کیے جائیں، 3 نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو مان کر انسان نے زندگی گزاری ہے تو قبر کے اندر یاد آئے گا، یاد کرنے سے آخرت میں کچھ نہیں یاد آئے گا۔ اعمال اور عقیدہ ویسا ہونا چاہیے تو بندہ جواب دے کر ربی اللہ۔ اور اسی طریقے سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے اندر رہنما اور راہبر بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ وہ جواب دے گا انہ اشہد عبد اللہ ورسولہ،
میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اب جس نے اس بات کی گواہی دے دی اس کا تیسرا سوال یہ کیا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ بتائے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اچھا اسلام آج کل تو دنیا کے اندر بہت سارے اسلام ہیں، جن چیزوں کو مسلمانوں نے کر لیا اپنی طرف سے، جن چیزوں کو بنا لیا اسے اسلام ہی کہا جاتا ہے، لیکن اسلام کیا ہے اس کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ دے رہے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ربیع الاول میں، تو آخری خطبہ دے رہے تھے، اسی وقت یہ آیت کریمہ اتری کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے اور اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی تھی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو یہ اسلام لے کر آئے گا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اسلام یہ پتہ چلا جو صحابہ کی زندگی تک جو چیزیں دین تھی اسے اسلام کہا جاتا ہے، بیچ میں جو چیزیں بنی ہیں اسے اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ اس دھوکے میں مت رہنا کہ جن مولویوں نے، اماموں نے جن غلط سلط طریقے جو اسلام میں رائج کر دیے ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں موجود ہیں، انہیں دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اس اسلام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ اسلام کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ وہ اسلام کو رضیت لکم الاسلام دینا جو نبی پر آخری وقت تک اتارا گیا ہے، آخری آیت تک اتارا گیا ہے اس کتاب کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے بنائی ہوئی چیزیں اسلام نہیں ہیں، اس اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا جو یہ اسلام لے کر آئے گا۔ اور چوتھا سوال، میں نے کہا کہ 4 سوال ہوں گے، چوتھا سوال جانتے کیا ہوگا؟ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جب یہ تینوں سوالوں کو جواب دے گا، صحیح بخاری مسلم کے اندر اور ساری کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو بندے سے پوچھا جائے گا تمہیں یہ علم کیسے ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رہنما اور راہبر محمد رسول اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، کیسے علم ہوا؟ تو وہ جواب دے گا کہ مجھے قرآن سے علم ہوا، میں نے قرآن کو پڑھا اور سیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت میں اگر آدمی اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھے بغیر، اللہ کی کتاب کو سمجھے بغیر وہ نہ تو اسلام کو سمجھ سکتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کی حیثیت کو سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے بنانے والے، اس کائنات کے چلانے والے رب کو سمجھ سکتا ہے۔ اب مسجدوں کے اندر قرآن مجید کے سوا دوسری کتابیں ممبروں پر رکھی ہوتی ہیں، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا درس دیا جاتا ہے فضائل کے نام سے اور پتہ نہیں کون نام سے، یہ تمام کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے اسلام نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسلام سمجھنے کے لیے یہ جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ پر اتارا ہے، یہ کتاب ممبر پر، ہر مسجد کے ممبر پر ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ آخری سانس تک ہر علم والے کو اس کتاب کو درس دینا چاہیے، اس کتاب کو سمجھنا چاہیے جو اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اور فرمایا کہ مومن جواب دے دیتا ہے، لیکن اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ، جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اس پر، اور وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کے اندر انگارے کانہا ترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے محلات جیسے انگارے۔ اور دوسری روایت کے اندر، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اونٹ کے برابر بھی بعض انگارے، اور ایک دوسرے کو کھائے ہوئے جاتے ہیں۔ اور جب دیکھے گا مومن تو اس سے فرشتے کہیں گے کہ دیکھ تو اس یقین پر مرا کہ میرا رب اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے، حاجتوں کو پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے جس سے اپنی دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے۔ تو اس یقین پر مرا ہے اور آخری سانس تک اپنے نبی کی پیروی اور اتباع کرتا رہا۔ یہی وجہ سے اس جہنم سے اللہ نے تجھے بچا کر پھر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی کہ ایمان والے کو دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور جانتے ہو، جب فرمایا کہ المنافق والکافر، منافق اور کافروں سے جب سوال کیا جائے گا، یہی سوالات اس سے بھی کیے جائیں گے، تو جانتے کیا کہے گا؟ لا لا ادری، ہائے ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ من رب کا جب کہا جائے گا تب بھی یہی کہے گا، لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اور جب دوسرا سوال کیا جائے گا، ما كنت تقول في هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے اندر رہنما اور راہبر بنا کر بھیجے گئے تھے،
کیا معاملہ ہے، تم کیا سمجھتے تھے اس کے بارے میں؟ تو وہ جواب دے گا، جانتے کیا وہ جواب دے گا کہ رآ کنت اقول ما یقول للناس، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ جو لوگ کہتے تھے اس کے بارے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اب لوگ تو دنیا کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو صرف یہ کہے گا کہ لوگ جو کہتے تھے، ما کنت تقول فیقول، جو لوگ کہتے تھے میں بھی اس شخص کے بارے میں وہی کہتا ہوں۔ ہر دور کے اندر لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں نکالتے رہے، تو پتہ چلا کہ اگر یہ لفظ کہے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ سب سے بڑی کمی تمہاری جانتے کیا رہی؟ اگر تم نے محمد رسول اللہ کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو نہیں سمجھا اور اس کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں سمجھا تو اس کی سے کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ لا درائیت ولا تلیت، کہ نہ تم نے معلوم کیا اور نہ تم نے تلاوت کی۔ جو سمجھ میں آ جاتا، پتہ چلا کہ اگر محمد رسول اللہ کے مقام کو سمجھنا ہے تو اس کتاب کی تلاوت کیے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی آدمی اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ایک ایک اوراق کا ترجمہ پڑھے تو اسے صحیح عقیدہ ملتا ہے کہ نبی کا مقام کیا۔ اب دنیا کے اندر اس کتاب کو چھوڑ کر، اور عام طور پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی قرآن پڑھے گا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں قرآن سمجھنا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے قرآن کو سمجھنا یا سمجھانا۔ اب یہ کہہ کر ایک سیدھا سادہ مسلمان بیچارہ پست ہو جاتا ہے، اپنے حوصلے پست کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مرتبہ فرمایا کہ قرآن آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو اس ذکر کو لوگوں کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی سمجھنا کچھ ہے؟ آدمی انگلش سمجھ لیتا ہے، مراٹھی سمجھ لے، کہ کیرل کی زبان سمجھ لے، نہ جانے تو کون کون سی بھاشائیں سمجھ لیتا ہے، اور اللہ کی کتاب کو اتنا یتیم کر دیا گیا کہ کوئی آدمی اسے سمجھ نہ سکے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی آسان کتاب ہے کہ ہر شخص اس کی آیت کو پڑھ کر، اس کے ترجمے کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا مقام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اس بات کو سمجھے بغیر، اسی لیے جو مومن کے جواب میں مومن جو جواب دے گا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جب کہیں گے کہ تو نے یہ کیسے جانا، قبر کے اندر ابھی سوال جواب ہو رہا ہے، قبر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمہیں یہ کیسا پتہ چلا کہ میرا دین اسلام ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ قرآن سے، میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سیکھا۔ اور انکار کرنے والا جو جواب دے گا تو اس کے جواب میں اللہ کے فرشتے یہی کہیں گے جب وہ کہے گا ہاں لا ادری، پوچھا جا رہا من رب ہوگا، تمہارا پالنہار کون ہے؟ کس کو مانا دنیا کے اندر پالنے والا، پالنہار کون؟ تو اس کے جواب میں یہی کہے گا ہاں لا ادری، ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ دنیا کے طرح نہیں ہے سسٹم کہ آدمی یاد کر لے سبق کو اور جب امتحان میں بیٹھے تو اس کو پڑھ کر سنا دے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ آخرت کا امتحان زندگی جس طریقے پر گزاری ہوگی وہی باتیں قیامت کے آخرت میں یاد آئیں گی۔ قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ جواب دے گا ہاں لا ادری، آیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارے اندر رہنما اور راہبر بنا کر کے بھیجے گے۔ پھر کہے گا ہاں لا ادری۔ تینوں سوالوں کے بارے میں جب وہ ہاں لا ادری کہے گا کہ ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس سے بھی وہی بات کہی جائے گی لا دریت ولا تلیت، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم تینوں باتیں نہیں جانتے۔ دنیا کے اندر تم بہت کچھ پڑھتے رہے، انگلش پڑھتے رہے اور سائنس پڑھتے رہے، جغرافیہ پڑھتے رہے اور نہ جانے کون کون سی منطقیں پڑھتے رہے، لیکن لا دریت ولا تلیت، تم نے قرآن کو نہ سیکھا اور نہ تو اس کی تلاوت کی۔ پتہ یہ چلا کہ اس کتاب کو چھوڑنے سے انسان قبر ہی کے اندر پھنس جائے گا۔ دنیا کے اندر میں تو اس بات کے بالکل خلاف ہوں کہ مسجد کے ممبر پر اللہ کی کتاب کے سوا کسی اور کتاب کا درس دیا جائے، اللہ کی کتاب کے سوا کسی اور کتاب کے حوالے سے سمجھایا جائے۔
میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی، امت کے اندر جو ٹکڑے ٹکڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، امت کے اندر جو فرقے اور جماعتیں بنتی چلی جا رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم دنیا سے اٹھتا ہوا چلا جا رہا۔ اللہ کی کتاب کا علم ہو تو قرآن کے اندر بار بار کہا گیا لا تتفرقوا فیہ، لا تتفرقوا فیہ، تفرقے مت ڈالو، فرقے مت بناؤ۔ اور عام طور پر فرقے بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، قرآن کے اندر اس کو حرام کہا گیا۔ فرقے کیسے ختم ہوں گے؟ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، اس چیز کو ہمارے لیے جس چیز کو چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم کس کے پیچھے چلو گے، میرے بعد کوئی سلسلہ قائم کیا جائے گا، کوئی پیر لایا جائے گا جس کے مرید ہونا، اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں۔ صحابہ جب مایوس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح المستدرک الحاکم کے صحیحین کے اندر یہ روایت کتاب العلم کے اندر موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، شیئین، شیئین کہتے ہیں دو چیزوں، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہی تم پر آ ہی نہیں سکتی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ سنت کو معلوم کرنے کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھنا پڑے گا، اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اسی کو اپنے اندر اپنے اوپر بھی لاگو کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے، تاکہ میرے بھائیوں مرنے سے پہلے پہلے قبر کے اندر کیے جانے والے سوالات کے جوابات کی تیاری ہمارے پاس آ جائے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے، میں نے جو شروع میں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال اور دولت کی کثرت میں تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ برباد کر دیا، تمہیں خواہشوں نے تباہ برباد کر دیا، زیادہ مال کی کثرت کی خواہش نے تمہیں تباہ برباد کر دیا، تم غلط سلط طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ گئے، اور جب قبر میں آدمی پہنچ جائے گا تو یہ سارا معاملہ پیش آئے گا جو میں نے تقریباً 30 منٹ میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے اور اپنے نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے رسول کی سچی پیروی نصیب فرما، شیطان کے اتباع سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین شیطان کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین پوری امت کے اندر اتفاق اتحاد پیدا فرما دیجیے، قرآن صحیح حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین تمام طرح کے باطل طریقوں کو مٹا دیجیے۔ یا رب العالمین قرآن و سنت کے علم کو لوگوں کے اندر عام فرما دیجیے۔ اپنے کرم سے ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو، جائز خواہشوں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم